السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ ایران نے جی امریکہ سے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی بدلہ لے لیا ہے۔ ایسا سرپرائز دیا گیا ہے، ایسا سرپرائز دیا گیا ہے، ایسا حملہ کیا گیا ہے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے تقریر کی نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بس ملیا میٹ ہو جائے گا، نیوی تباہ ہو جائے گی، ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، عوام گھروں میں چھپ جائے، بس ہم تباہی مچانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کے میزائل تباہ کر دیں گے، ایٹمی منصوبہ تباہ کر دیں گے، پورے ملک کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ ہاں ہمارا بھی نقصان ہوگا لیکن ہم انہیں اب چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کوہرام مچ گیا جب ایرانی صدر مسعود پر حملہ ہوا۔ ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا اور مسلسل آپ کو بتاتے ہوئے آ رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے کہ ایران کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے، تو ایران وہ والا کام کرے گا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران یہ کام کرے گا، اور ایران اتنا بڑا سرپرائز دے گا، ہلا کے رکھ دے گا، پورا خطہ جنگ ہی جنگ بن جائے گا، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اتنی جلدی آئے گا، اتنا میسو رسپانس دیا جائے گا، یہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ سبھی کو یہ لگتا تھا ایران کو گھیر لیا گیا ہے، اب ایران نہیں بچے گا، اب آیت اللہ خامنائی بنکروں کے اندر چھپ جائے، ایرانی حکومت سرنڈر کر دے ورنہ امریکہ کھا پی جائے گا۔ بہت بڑی غلطی کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ایک تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، سب سے پہلے میں حملوں کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے تھے۔ کیا کہا چند دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کہ بھائی پوری دنیا کا مسیحا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، مسیحا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی، ساؤتھ ایشیا کے لیے امن کا کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا امن کا مسیحا ہے، بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہے بھگوان سمجھ لو ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ پوجا کرنی شروع کر دو ڈونلڈ ٹرمپ کی، پالشیں ختم کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑی بلا کا نام ہے، امریکہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ بحری بیڑے بحیرہ اوقیانوس کے اندر آ گئے، روم کے اندر آ گئے، بحری بیڑے جو ہے ان کے بس وہ ان کے جہاز الرٹ کھڑے ہوئے بحرین کے اندر، قطر کے اندر، پرتگال کے اندر۔ لیکن جو ایران نے کر دیا ہے، ایران کن ہے، بہت بڑا سرپرائز ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور فیڈ بیک ضرور آپ نے دینا ہے کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں۔ سب سے پہلے تل حبیب کے اندر سائرن بجے، حملہ ہوا، فوری طور پہ ایران نے کہا جنگ آپ نے شروع کر دیا، ہم نے نہیں کی، ہم ٹال رہے تھے، ہم آپ کو کہہ رہے تھے شریف لوگ ہیں، ہم سے پنگا نہ لے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، آپ پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے فوری ایران کا پیغام آ گیا، فوری طور پہ کہا، خبر چل گئی کہ بس آیت اللہ علی خامنائی کے گرین سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ادھر سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ میزائل بھائی پہنچ گئے ہیں، میزائل پہنچ گئے ہیں، اور بس بنکروں کے اندر چھپ جاؤ، باہر مت نکلو۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی جو خبر آئی ہے، سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر، کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہاں پہ کھڑکا دیا جی میزائل ایران نے۔ دھماکہ سنا گیا، چھوڑ دے ریاض کو۔ اس کے بعد اگلی خبر آئی دبئی، یو اے ای، متحدہ عرب امارات، وہاں پہ میزائل کھڑکا دیے، وہاں پہ حملہ کر دیا۔ ابو ظبی، یو اے ای کی ریاست، وہاں پہ حملہ کر دیا۔ اتنے میں خبر آ گئی بحرین کے اندر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں خبر آ گئی قطر کے اندر جو امریکہ کی خطے میں سب سے بڑی بیس ہے، وہاں پہ میزائل مار دیے گئے ہیں۔ ابھی معاملہ یہاں پہ تھا، خبر آ گئی میزائل کویت پہنچ گئے ہیں۔ آپ بتائیں، کویت جو ہے وہ میزائل پہنچ گئے ہیں، اور یہ سارے ممالک مل کے ان میزائلوں کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جو کام آخر میں ہونا چاہیے تھا وہ سب سے پہلے کیا ہے نا ایران نے۔
وہ جو شعر میں نے پڑھا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ جو تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو، انتظار کر رہے ہو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر، ابھی بس عید سے پہلے پہلے ایران نہیں ہوگا، خس کم جہاں پاک، بس ہماری چدراہٹ ہوگی۔ تو ایران نے کہا بھائی ایسے نہیں، ایسے کیسے، ہم مریں، ہمارے شہر ویران ہوں اور تم سکون سے بیٹھے رہو، تم پیس بوٹ، تم جا کے تلوے چاٹو، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال بڑی شوکنگ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں، چھوڑ دیں اس وقت طالبان کے ساتھ پاکستان کیا کر رہا ہے یا طالبان کیا کر رہے ہیں، ایران نے بتا دیا ہے۔ دیکھیں جی، بحرین میں ایران نے امریکی نیول بیس پر حملہ کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ریاض کے اندر دھماکے سنے گئے ہیں، دبئی کے اندر، ابو ظبی کے اندر، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی اور کویت میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ قطری میزائل دفاعی نظام نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے، یہ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا۔ بہرحال میزائل وہاں پہ پہنچے ہیں۔ بحرین نے تصدیق کیا کہ امریکہ کے جو بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر میزائل حملے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایرانین آرمڈ فورسز آر ٹارگیٹنگ یو ایس بیسز ان دا ریجن، یہ جناب ایرانین ٹیلی ویژن نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ قطر، کویت، یو اے ای اور جو قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، ان ممالک کی جانب سے اپنی ایئر سپیس کلوز کر دی گئی، یعنی اس پورے ریجن مڈل ایسٹ کے اندر جہاز اڑنا بند ہو گئے، جہاز اڑنا بند ہو گیا۔ رات کو ہی جو استنبول سے آنے والی فلائٹیں تھی ایران کے لیے وہ تو معطل ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، لیکن اب پورے خطے کا جو فضائی آپریشن ہے وہ معطل ہو گیا ہے، اور ایران کا کویت میں امریکی اڈے پر میزائل حملہ، کیونکہ پورا یہ کہنے کو مسلمان ملک ہے، کہنے کو تو سارے مسلمان ملک ہیں، لیکن امریکہ نے یہاں پہ اڈے بنائے ہوئے ہیں، امریکہ کا تسلط ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمارے میزائل شاید وہاں پہ نہ امریکہ تک پہنچ سکے، لیکن یہاں جہاں پہ آپ خطے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں ہمارے میزائل ضرور پہنچ سکتے۔ کویت میں بھی دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ تو یہ پورے خطے کے اندر حملے جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے جنگ شروع کی تھی، جس نے کہا تھا ہم ملیہ میٹ کر دیں گے، اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کو ہم نے امن کا جو ہے وہ انعام دیا ایرانی عوام کو، ٹرمپ نے پیغام، میں ذرا ٹرمپ نے بڑھ کے کیا ماری تھی نا، اب سے 1 گھنٹہ پہلے کیا بڑھ کے ماری تھی وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ لوں۔ گھروں میں رہیں، باہر نکلنا خطرناک ہے، ہر طرف بمباری ہوگی، آپریشن ختم ہونے پر اپنی حکومت سنبھال لیں۔ ایرانی صدر نے ٹرمپ نے ایرانی عوام کو پیغام دیا بھائی گھروں میں رہیں، بمباری ہوگی، ہم یہ ختمہ کر دیں گے بھائی، آیت اللہ کا، یہ مسعود کا، یہ سب کا، اس کے بعد پھر آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، حکومت آپ نے خود بنا لینی ہے۔ اور وہ آ رہا ہے نا رضا شاہ پہلوی کا بیٹا، وہ آ رہا ہے، اس کو بادشاہ بنانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم ایران کے ساتھ جنگ میں ہیں، اس میں ہمارے فوجی مر سکتے ہیں، یہ جنگ کا حصہ ہے، لیکن ہم یہ سب اپنے بچوں کو کے محفوظ مستقبل کے لیے کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا۔ اور بہرحال ایک اور خبر سن لیں، پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کو فضائی حدود کی کڑی نگرانی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ATC کو ایران افغانستان کی حدود پر کڑی نگرانی کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب تو پھر باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عملی طور پہ اب انٹرنیشنل فلائٹس کو پاکستان پہنچنا بھی، ایون انڈیا پہنچنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ رضا پہلوی نے اس پیغام آ گیا کہ ایرانی فوج اور سیکورٹی فورسز کو پیغام دیا، امریکی صدر نے ایرانی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے، امداد پہنچ گئی ہے، یہ انسانی بنیادوں پر مداخلت ہے، ہمارا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ جابرانہ نظام اور قتل و غارت کی مشینری ہے۔ ایرانی عوام دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہیں، حتمی فتح اب زیادہ دور نہیں۔ یعنی ادھر رضا شاہ پہلوی نے خواب بھی دیکھ لیا تھا کہ میں آنے لگا ہوں اور میں حکومت سنبھالنے لگا ہوں۔ ٹرمپ کا ذرا دو بیان آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایرانی رجیم نہایت جابر، انتہائی سخت گیر اور بدترین لوگوں کا گروہ ہے۔ اس رجیم کی خوفناک سرگرمیاں امریکہ کے وجود کے لیے، امریکی فوجیوں کے لیے، دنیا میں امریکی فوجی اڈوں کے لیے اور ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے۔ اتحادی کون ہیں آپ کے؟
یہی سعودی عرب، یہی یو اے ای، یہی قطر، یہی بحرین، یہی کویت، یہ تو اتحادیوں ان کے لیے بھی کہتی خطرہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہتھیار ڈال دو، سنیں، ہتھیار ڈال دو یا مرنے کے لیے تیار رہو. ہتھیار ڈالنے والے ایرانی اہلکاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. ٹرمپ اس حد تک اوور کانفیڈنٹ ہوگا، بھائی یہاں مرنے کے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو. ایران نے بتایا ٹھیک ہے بھائی ڈلوا لو، پھر ہماری بھی ہزاروں سالہ تاریخ ہے، ذرا آؤ ہتھیار ڈلواؤ، پھر کیسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکی صدر انہوں نے کہا ہم نے مل کر جو ہے نتنیاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملوں کا اعلان کر دیا ہے. کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. ہمارا مقصد امریکی عوام کی سیکیورٹی یقینی ہے. ایرانی رجیم کی جانب سے خطرے کو ختم کر رہے ہیں. ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا تھا. ایران لانگ رینج میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج ایک جامع آپریشن میں مصروف ہے. ہم ان کے میزائل پروگرام کو نست و نابود کرنے جا رہے ہیں. ہم ایران کی نیوی کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. امریکہ نے حملہ بھی کر دیا، امریکہ نے کہا ہم ان کو ختم بھی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایران تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ جو خطے کے ممالک ہیں، اسلامی ملک ہیں، وہ شور ڈالیں گے. ابھی ایران ایکٹیو ہوا ہے، ابھی لبنان ایکٹیو ہو سکتا ہے، ابھی یمن ایکٹیو ہو سکتا ہے، ابھی رشیا، ابھی چائنا، ابھی بہت ساری چیزیں جو آپشن ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. اور یوں آپ مختصر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں لمبی چلیں تو پھر یہ خطہ پراپر ایک بڑی جنگ جسے تیسری عالمی جنگ کہا جا سکتا ہے اس میں جا سکتا ہے. کیونکہ عملی طور پہ اب جنگ امریکہ یا ایران کی نہیں رہ گئی، بلکہ یہ پورے مڈل ایسٹ کو اس نے اپنے گہراؤں میں لے لیا ہے. پاکستان کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان اپنی جنگ چھیڑ کر اپنی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو لہٰذا آپ مختصر یہ سمجھ لیں، جو خطے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، پاکستان کا پڑوسی ملک افغانستان، ایران کا پڑوسی ملک عراق کا پڑوسی ملک کویت، پھر ساتھ یو اے ای، ساتھ ہی بحرین، ساتھ ہی عمان، ساتھ ہی قطر، اور ساتھ ہی پھر سعودی عرب ہوگا. ایران لڑ رہا ہے تو یمن آئے گا، اس کا مطلب ہے یمن بھی ساتھ ہی فلسطین، اسرائیل، دوسری طرف لیبنان، دوسری طرف اردن جو اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ پورا ریجن جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ براہ راست جنگ کے اندر کود پڑا ہے. تو لہٰذا یہ کیسی عجیب صورتحال ہے. پورا آپ کہہ سکتے ہیں مسلم ورلڈ، مڈل ایسٹ اس وقت جنگ کے دہانے پر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امن کا راگ الاپنے والا، اس نے پوری اسلامی دنیا کو آگ کے اندر جھونک دیا. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. پاکستان زندہ باد.